ہیلو دوستو، رات بہت ہو چکی ہے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا، یہ ویڈیو میں ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا جو بریکنگ نیوز کے چکر میں ہیں یا جو کوئی سنسنی خیز یا سسپینس سے بھری ہوئی خبر سننا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے اور میں میرے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں آپ کو ایسی خبریں ملتی ہیں جن سے آپ میں سنسنی پھیل جاتی ہے کہ اچھا پی او جے کے میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میں پی او جے کے جو پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ہیں جو اس وقت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے مزاحمت کر رہے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر میرا بیان بھی چھپ چکا ہے، جس میں میں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر انقلابی لمحات سے گزر رہا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انقلابی لمحات کیا ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں کہ جی اس پیشنٹ کو اپینڈکس ہے، تو یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ اس کو اپینڈکس ہے؟ تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے پھر ڈاکٹر جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اپینڈکس کی تکلیف ہے، تو پھر اس کا علاج تشخیص ہوتا ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے یا جو بھی ہے۔ تو اسی طرح سے جو انقلابی لمحات ہیں ان کی کیسے نشاندہی کی جائے، ان کو کیسے پہچانا جائے، ان کو کیسے سمجھا جائے کہ کیا یہ لمحات انقلابی ہیں یا یہ لمحات عام جیسے لوگ احتجاج کرتے ہیں یا اپنا دھرنا دیتے ہیں، یہ اس طرح کے جو ہے صورتحال ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو شروع میں جو موومنٹ چلنا شروع ہوئی سال دو سال پہلے، وہ موومنٹ شروع ہوئی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، اور تاجروں نے ہڑتالیں کیں کہ جی اور بیان دیے اور مظاہرے کیے اور انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب پاکستان نے ہماری سبسڈیز ختم کی آٹے کی اور اشیاء خودنوش کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، تو پھر جو ہے اس کے خلاف ایک احتجاج شروع ہوا اور لوگوں نے جگہ جگہ پروٹیسٹ کیے، دھرنے دیے کہ بھئی ہماری سبسڈیز بحال کی جائیں، اور راولہ کوٹ میں بہت دن تک دھرنا دیا گیا، وہاں موومنٹ بھی چلی، لوگوں نے گرفتاریاں بھی ہوئیں لوگوں کی، دھرنے ان کے جو تھے ان کے کیمپ اکھاڑے بھی گئے۔ تو یہ اس طریقے سے سلسلہ چلا۔ اس کے بعد مظفر آباد میں لیڈی ہیلتھ جو ورکرز ہیں انہوں نے تنخواہ نہ ملنے کے خلاف جو ہے، اور ان کو نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بھی ان کو پرماننٹ نہ کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا، اور کئی دن تک کیا مظفر آباد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پینشنرز نے پھر ہڑتالیں مطلب ہڑتال تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ جاب نہیں کرتے، لیکن انہوں نے دھرنے دینے شروع کیے، انہوں نے پروٹیسٹ کرنے شروع کیے، انہوں نے جلوس نکالے کہ بھئی ہمیں کتنے مہینوں سے پینشن نہیں مل رہی، تو وہ ایک ایشو بھی بیچ میں سامنے ہمارے آ گیا۔ اس طرح سے کرتے کرتے بہت سارے ایشوز آئے جن میں غیر جریدہ ملازمین کے ایشوز بھی تھے، پرماننٹ ہونے کے، اسکیل بڑھانے کے، اسکیل کو ریوائز کرنے کے، یہ سارے مسائل تھے۔ اس کے بعد پھر مہنگائی کا مسئلہ آیا اور مہنگائی کے خلاف لوگوں نے پھر احتجاج شروع کیا، اور پھر مہنگائی کے دوران ہی پاکستان نے آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا، اور وہ جو اضافہ ہے اس میں انہوں نے ٹیکس لگائے، خاص طور پہ فیول ٹیکس۔ فیول ٹیکس وہ ہوتا ہے جو آپ فیول یعنی کہ کوئلہ استعمال کرتے ہیں یا پیٹرول ڈیزل استعمال کرتے ہیں بجلی بنانے کے لیے۔ اب پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں تو ساری بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو فیول ٹیکس ہے یہ ناجائز ہے، اس لیے اس کو ناجائز کہتے ہیں، اس کو ظالمانہ تو کہتے ہی ہیں کہ یہ کیونکہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے جی، اتنا ٹیکس ہو گیا، لیکن اس کو ساتھ ناجائز بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ اخبارات پڑھتے ہیں تو اس میں جو پی او جے کے اخبارات ہیں ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ بجلی کے بلات پر ناجائز اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے یا ہڑتال ہو رہی ہے۔ اب یہ جو بجلی کے بل تھے اس نے جو ہے وہ کام کیا جسے کہتے ہیں نا کہ
وہ تنکا جس نے پہلے ہی سے ہی بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے کسی کے اوپر، اونٹ کے اوپر، تو ایک تنکے کی کسر ہوتی ہے تو وہ ایک تنکا اس کے اوپر ڈالیں تو وہ کمر توڑ دیتا ہے اس کی، اونٹ کی. تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں the last straw that broke the back of the camel، اس طرح سے کہتے ہیں اس کو. تو یہ بجلی کے بلات میں جو ٹیکسز لگے، یہ وہ تنکا ثابت ہوئے جس نے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. اور اس کے بعد جو ہے وہ مظاہرے شروع ہوئے. اب اس مظاہرے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے سے لے کے بجلی کے بلوں کے اضافے تک کا جو یہ پورا پیریڈ ہے، اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نے بہت اس میں قابل تحسین کردار ادا کیا ہے. مطلب میری بھی سچی جو بات ہے وہ تو بات نہیں تھی کہ عوامی ایکشن کمیٹی اتنی جرت کے ساتھ اور اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ پی او جے کے عوام کی خاطر باہر نکلے گی اور جدوجہد کرے گی اور ان کے لیے کھڑی ہوگی. انجمن تاجران بھی اس میں شامل ہیں، پینشن ایسوسی ایشن بھی شامل ہے، غیر جدیدہ ملازمین بھی شامل ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں. غرض ہے کہ سماج کا ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا جو محنت کش طبقہ ہے یا جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے، وہ اب عوامی ایکشن کمیٹی کے ان احتجاجوں کا باقاعدہ حصہ بن چکا ہے. اور جب پورا سماج ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو جائے جہاں وہ مشترکہ طور پر یونائٹڈ ہو کے تحریک چلائے، اور پھر اس تحریک کا جو سکیل ہے وہ پورے ملک میں ہونا چاہیے. یعنی کہ جیسے پی او جے کے میں پورے ریاست کے اندر اب یہ تصادم کی شکل ہے اور یہ مظاہرے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوتے ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم دھرنے بند نہیں کریں گے، دھرنے اکھاڑ دیے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ لگائیں گے. تو یہ جو لمحات ہوتے ہیں جہاں عوام، پوری کی پوری عوام اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی عوام جد و جہد پر آمادہ ہو جائے اور جد و جہد کے میدان میں اتر جائے، ان لمحات کو انقلابی لمحات کہتے ہیں. اب یہ جو سوال ہے کہ کیا یہ انقلابی لمحات جو ہے ان کو انقلاب میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کچھ چیزیں سنانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت تحریک اتفاق رائے نے 3 جو ہے وہ مطالبات کہہ لیں، ایجنڈا کہہ لیں یا پروگرام کہہ لیں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ 3 نکات جو ہے اپنے اب جدوجہد کا حصہ بنائیں، پروگرام کا حصہ بنائیں، اور ہر مظاہرے میں، جلسے میں ان 3 نکات کے حوالے سے بات کی جائے کہ ان 3 نکات کو کیسے حاصل کرنا. اس میں پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سرکار ہے پی او جے کے کی، یہ استعفیٰ دے، اور انوار الحق جو وزیر اعظم ہے یہ استعفیٰ دے، یعنی پوری کابینہ استعفیٰ دے اور پوری اسمبلی استعفیٰ دے. یعنی یہ اسمبلی ناکارہ اسمبلی ہے. یہ اسمبلی جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ڈیلیور نہیں کر سکتی بلکہ یہ اس کے اندر عوام کا درد نہیں ہے، ورنہ یہ اسمبلی ممبران اس وقت اسمبلیاں چھوڑ کے عوام کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اس وقت جو ہے نوٹیفیکیشنز پہ سائن کر رہے ہیں کہ جی پنجاب کانسٹیبلری لے آؤ، فرنٹیئر کانسٹیبلری لے آؤ اور رینجرز لے آؤ. مطلب ہے پاکستان کی فورسز کو ہمارے اوپر بلا رہے ہیں کہ ان کٹو، انہوں مارو، انہوں کنٹرول کرو. کیونکہ پی او جے کے پاس اتنی نفری نہیں ہے پولیس کی کہ وہ پوری ریاست پہ جو ہے وہ ان مظاہروں کو اور ان دھرنوں کو اور اس احتجاج کو اور اس بغاوت کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں. یہ ایک علیحدہ نقطہ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں جب ریاست کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ عوامی تحریکوں کو دبا سکے یا کچل سکے، تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے عوامی تحریکوں کے لیے کہ وہ انقلابی لمحات کو انقلاب میں تبدیل کرے. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل ایک اجلاس ہوا ایک خفیہ مقام پہ، اور اس اجلاس میں جو ہے وہ اجلاس بلایا تھا عوامی ایکشن کمیٹی نے، اور وہاں پہ یہ کچھ چیزیں انہوں نے طے کی ہیں.
ایک تو انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، مطلب تبدیل نہیں کیا، اضافہ کیا ہے۔ اس کا نام اب ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ اب یہ جو جوائنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے اور جو جموں کشمیر کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ نمائندگی کر رہا ہے اس تحریک کی حیت کو، اس کی کیفیت کو، کہ یہ تحریک اب ریاست گیر تحریک ہے، اور اس کے اندر تمام شہروں، قصبوں اور دیہات کے جو عوامی ایکشن کمیٹیاں ہیں وہ اب انہوں نے مل کے ایک سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ قائم کر لیا، اور اب اس سینٹرل کمانڈ کے تحت جو ہے اس تحریک کو آگے چلایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے۔ یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمبریو ہے، اس کا ایمبریونک سٹیج میں یہ پہنچ گیا ہے نئی حکومت، یعنی پرانا سماج مر رہا ہے اور نیا سماج پیدا ہو رہا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پرانا سماج اچانک مر جائے اور نیا سماج جو ہے اس کے بعد اچانک سے پیدا ہو جائے، دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہیں۔ پرانا سماج مر رہا ہوتا ہے اور نیا سماج بیچ میں سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ اس پرانے گلے سڑے سماج کے موت کے عمل کے دوران پیدا ہونے والا ایک نیا بچہ سمجھ لیں، ایک نئی سرکار سمجھ لیں، ایک نیا جو ہے وہ انتظام ہے جو پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں جو دوسرا مطالبہ ہے وہ اسی سے لنک کرتا ہے کہ یہ استعفیٰ تو دے دیں، تو استعفیٰ دے کے پھر کیا کریں ہم؟ پھر یہ ہو کہ اقتدار جو ہے وہ یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو منتقل کیا جائے، یا یہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں۔ اب یہ دونوں عمل بھی برابر برابر ہو گئے، یعنی ہر شہر میں آہستہ آہستہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ شہروں کا کنٹرول سنبھالنا شروع کرے گی، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ یہ کنٹرول بڑھتا جائے گا، اور جو موجودہ سرکار ہے یہ مرتی جائے گی اور اس کا کنٹرول ختم ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ پوری ریاست جو ہے اس کا اقتدار اس کے پاس آ جائے گا، اور پھر مظفر آباد پہ یہ اپنی حکومت قائم کر سکیں گے۔ وہ حکومت قائم کر کے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ ہم اس وقت بات کریں گے جب یہ حکومت قائم کر لیں گے یا قائم کرنے کے قریب ہوں گے۔ اس وقت جو ہے وہ مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، یعنی یہ اب ایک متوازی سرکار بن رہی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اندر انہوں نے شیڈیول دیا ہے۔ اب اس میں انہوں نے جو شیڈیول دیا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو، یعنی 5 اکتوبر کو ریاست گیر ہڑتال کی جائے گی، پہیہ جام ہڑتال، یا جس کو ہم جنرل اسٹرائک کہتے ہیں انگلش میں، وہ کی جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ 17 اکتوبر کو جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پوری ریاست میں ریلیز نکالیں گی اور احتجاج کریں گی اور جلسے کریں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ 5 کو جنرل اسٹرائک ہے، 10 کو انہوں نے کہا ہے کہ خواتین اور بچے جو ہیں وہ پوری ریاست میں جلوس نکالیں گے اور احتجاج کریں گے۔ 17 اکتوبر کو جو ہے اسٹوڈنٹس کریں گے، 28 اکتوبر کو جو ہے سب مل کے کریں گے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹس ہیں ان کی کوئی ہسٹوریکل سگنیفیکنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک طے کیا کہ بھئی 5 تاریخ کو یہ کریں گے، پھر 5 دن کے بعد ہم پھر یہ سیکشن جو ہے سوسائٹی کا کرے گا، پھر یہ کرے گا، لیکن ان تاریخوں کی ان ڈیٹس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 22 اکتوبر جو ہے اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے، کیونکہ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے ہم پہ قبضہ کیا تھا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو پروگرام دیا اس میں سے 22 اکتوبر کی تاریخ مسنگ ہے، حالانکہ 22 اکتوبر کو جو 28 اکتوبر کو انہوں نے کرنا ہے کہ تمام معاشرے کے سیکشنز جو طلباء ہیں، عورتیں ہیں ایکسیٹرا، یہ بجائے 28 تاریخ کو یہ کرنے کے ان کو یہ 22 تاریخ کو کرنا چاہیے، وہ سمبولک ہوگا، اس کی علامتی حیثیت بہت زیادہ ہوگی۔ تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔
پھر انہوں نے کہا کہ ہر گھر میں، محلے میں اور گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ جو ہے وہ کالے جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ بازاروں میں بھی انہوں نے کہا ہے یہ لگائے جائیں گے جھنڈے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں بات انہوں نے کی ہے، جو ہمیں اب ان انقلابی لمحات کو انقلاب کی طرف لے کے جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان سے اگر فورس بلائی گئی، پنجاب کانسٹیبلری بلائی گئی یا فرنٹیئر کانسٹیبلری بلائی گئی یا پنجاب رینجرز بلائے گئے، اس کو، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو انہوں نے کہا اس کو اگر یہ بھیجے گئے تو اس کو پاکستان کی طرف سے ریاست پر بیرونی حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف عوام سے بھرپور مزاحمت کی اپیل کی گئی ہے۔ یعنی آلریڈی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے عوام سے اپیل کر دی ہے کہ اس کی بھرپور مزاحمت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصادم کی شکل جو ہے وہ اختیار ہونے جا رہی ہے۔ میں نے اپنے پمفلٹ جو ہے عوامی کمیٹیوں میں کے بارے میں، اس کا نام ہے عوامی کمیٹیوں کے بارے میں، کہ سیاسی کارکنان جو ہے وہ عوامی جو لوگوں کو جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان میں جا کے کام کیسے کریں، اس میں نے ایک خاص جگہ پہ آ کے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں سوال ہے باقاعدہ کہ کیا عوامی کمیٹیاں جو ہوتی ہیں یا یہ والی عوامی کمیٹی نہیں، کوئی بھی عوامی کمیٹی، کیا وہ پرتشدد ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنی پینشنر ایسوسی ایشن ہو گئی، غیر جریدہ ملازمین کی تنظیم ہو گئی، یا کوئی بھی اس طرح کی تنظیم ہے، تاجر انجمن ہے، یہ کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ صرف پرامن مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جلوس نکال دیا، دھرنا دے دیا، جلسہ کر لیا اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تشدد جو ہے وہ ہمیشہ ریاست کی طرف سے اس کی پہل ہوئی ہے۔ کوئی انقلاب دنیا کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تشدد کا آغاز جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب جو یہ آ رہے ہیں وہاں ہمیں مارنے کے لیے پی او جے کے میں، اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو حملہ تصور کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر وہ لوگوں کو یہ آلریڈی کہہ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ تم ایک علیحدہ ریاست ہو جس کے اندر بغیر اجازت کے کوئی دوسری مسلح تنظیم داخل نہیں ہو سکتی، اور اگر پاکستان یہ بھیجے گا تو اس کو حملہ تصور کیا جائے گا، تو پھر حملہ آور کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگلی سٹیج جو ہے اب یہ بیریکیڈز کی طرف جا سکتی ہے۔ بیریکیڈز ہوتا ہے جہاں سڑکوں کے اوپر جو ہے عوام وہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے، اور جو پولیس یا فوج یا رینجر یا فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ان کی طرف بڑھتی ہے تو پھر یہاں سے یہ بندوقوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک قسم کا 10 بدس گلی بگلی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور سول ڈسوبیڈینس سول وار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے تمام کامیاب انقلابات جو ہے وہ اسی طرح کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ انقلابی لمحات کو اس سٹیج تک لے گئے جہاں پہ بیریکیڈز لگی۔ اب بیریکیڈز جب لگ جاتی ہیں تو پھر ایک چیز ہے جو معاشرے کے، میں اصل میں آپ کو معاشرے کے جو حرکی قوانین ہیں، دا لاز آف موشن آف سوسائٹی ہے، اس کے حوالے سے یہ سارا ایکسپلین کر رہا ہوں۔ تو جب کسی بھی سماج میں ایسی سچویشن آ جائے جہاں بیریکیڈز لگ جائیں، عوام بیریکیڈز لگا لیں، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اکٹھا کر کے سڑک پہ ڈال کے، سڑک بلاک کر کے اس کے پیچھے بیٹھ جائیں گنے لے کے، جب ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیول پاور، ڈیول DUAL، یعنی کہ اب دونوں طرف جو ہے وہ پاور جو ہے وہ تقریباً برابر ہو گئی ہے۔ اب اس میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے اس کا فیصلہ وہ دوسرے عناصر ہیں جن کے اوپر ہوتا ہے، جس کی میں تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا۔ جب یہ بیریکیڈز اگر لگ گئی تو پھر ہم اس پہ جب ڈسکس کریں گے تو اس وقت دیکھی جائے گی۔ تو یہ دوسرا مطالبہ ہے جو ہم نے تحریک اتفاق رائے کی طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی کو اپیل کی ہے کہ اس کو اپنائیں۔ اور تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے، جو لنک ہے اب ان کی بات سے بھی کہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور بیریکیڈ سے بھی، اور استعفیٰ جو ہم نے مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ
یہ دے استعفیٰ حکومت ساری، وہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کو خالی کرے، یہاں سے واپس جائے، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ہے۔ ہم کوئی غیر قانونی مطالبہ تو کر نہیں رہے۔ یہ اب صورتحال ہے، لہٰذا ان انقلابی لمحات کو انقلاب میں تبدیل کرنا، جتنی مرضی مار کٹائی لڑائی شڑائی ہو، لوگ جیلوں میں جائیں، تھانوں میں بند ہو جائیں، چھاپے پڑیں، گولی چل جائے، کوئی مر جائیں ادھر ادھر کے بھی، آر پار کے لوگ، مطلب پولیس بھی مرے، یہ بھی مرے، عوام بھی، وہ بغاوت ہی کہلائے گی، وہ انقلاب نہیں کہلائے گا۔ انقلاب صرف اس صورت میں کہلائے گا جب اس کی جو لڑائی ہے اس کی کیفیت میں بنیادی تبدیلی آئے، اور وہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہ جو مطالبے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، وسائل ہمارے، قبضہ تمہارا نامنظور، یہ پرامن دور کے نعرے ہیں بھئی، نامنظور۔ یہ جو ہے کہ بجلی کے بلوں پر جو ٹیکسز ہیں وہ واپس لیے جائیں، یہ پرانے ہو چکے ہیں نعرے، وہ واپس نہیں لیں گے۔ اگر انہوں نے لینے ہوتے تو یہاں تک بات نہ پہنچتی، وہ نہیں لیں گے۔ سبسڈی بحال کی جائے، وہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب نیکسٹ سٹیج کے جو نعرے ہیں وہ یہ ہونے چاہیے کہ یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عوامی ایکشن کمیٹی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ اب اقتدار میں آئے گی، اور یہ جو ہے وسائل کا اختیار اپنے حاصل کرے گی، اور اس کو جو ہے وہ کامیاب کرے گی۔ تو یہ اب چینج جو ہے یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے اب نعروں اور تقریروں میں۔ پہلا جو میں نے جیسے کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر سرکار ہے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، ختم ہو جائے، یہ سب اسمبلی تحلیل ہو جائے، وزیر اعظم ختم ہو جائے، صدر بھی ختم ہو جائے، بیرسٹر صاحب سلطان محمود، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اقتدار جو ہے وہ کنٹرول میں لینے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی باقاعدہ اب منصوبہ بندی شروع کرے۔ اس کے بعد ہے کہ پاکستان کو الٹیمیٹم دیا جائے کہ 22 اکتوبر سے پہلے جو ہے پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر سے نکل جائے۔ یہ 3 باتوں کے جو ہے تقریر کا موضوع بنائیں، ان 3 جو لائن آف ایکشن ہے اس کو اپنی تقاریر کا موضوع بنائیں، اسی کے ذریعے عوام میں اجاگری پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، کانفیڈنس پیدا کریں، اور ان کو ایک ویژن دیں کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹیاں قبضہ کر لیتی ہیں اقتدار پہ تو پھر تو سارے دلدر دور ہو گئے، پھر تو یہ مسئلہ الحاق ہے، کرنا ہے، خود مختار ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، یہ تو مسئلے ہی رہے ہی نہیں۔ پھر تو آپ ایک آزاد، آپ نے اپنی ریاست کے ایک حصے کو آزاد کر لیا۔ پھر یہ بات ہے آتی ہے اس کے بعد کہ اب اس اقتدار میں آنے کے بعد عوامی ایکشن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اب آگے کیا لائے عمل کرنا ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی ہے، کیا عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ الحاق کی حمایت کرتی ہے، یا وہ کنفیڈریشن بناتی ہے، یا وہ کیا کرتی ہے؟ یہ اس وقت کا سوال نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ مجھے پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ میں الحاق بھارت کو سپورٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بات کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ وقت اس بحث کا نہیں ہے، اس میں الجھنے کا نہیں ہے کہ یہ علاقی ہے تو بھارت کا، یا یہ کہ خود مختار کا نعرہ لگاتا ہے، یا یہ کیا نعرہ، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ اس حکومت کے استعفیٰ دینے کا، عوامی ایکشن کمیٹیوں کے قبضہ کرنے کا اقتدار پہ، اور پاکستان کو یہاں سے دفان کرنے کا ٹائم ہے، اور یہی آپ کی تقریروں کا موضوع ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے بجلی کے بل نامنظور ہیں، سب کو پتہ ہے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمیں لوٹ رہا ہے، یہ باتیں سب کو پتہ ہے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بور کریں گے عوام کو، آپ عوام کو کوئی نئی چیز نہیں دے رہے، آپ ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہے، ان کو اب گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور یہ گائیڈنس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دینی چاہیے۔ آج کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اس کو تمام سیاسی کارکن جو ہے وہ دیکھیں بھی اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔